دوستو، تھامس ایڈیسن کی کہانی دنیا کے ان چند افراد کی کہانیوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور مستقل مزاجی سے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسا شخص جسے بچپن میں کمزور ذہن قرار دیا گیا تھا، اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا کہ وہ کمزور ذہن ہے، پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ اس نے اپنی ناکامیوں سے ہار ماننے کے بجائے انہیں کامیابی کی سیڑھی بنا لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایڈیسن نے 10,000 بار ناکامی کے بعد بجلی کا بلب ایجاد کیا؟ حیرت انگیز ہے نا؟ آج ہم آپ کو تھامس ایڈیسن کی زندگی کے ان دلچسپ پہلوؤں کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف آپ کو متاثر کریں گے بلکہ آپ کی زندگی میں بھی ایک نیا ولولہ پیدا کریں گے۔ دوستو، تھامس ایڈیسن کی زندگی کی کہانی محنت، مستقل مزاجی اور ناکامیوں کے باوجود کامیابی کی ایک بہترین مثال ہے۔ ایڈیسن کو دنیا بھر میں ایک عظیم سائنٹسٹ، سائنسدان کے طور پر جانا جاتا ہے، جنہوں نے بہت سی ایسی ایجادات کی ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کی زندگی میں بہت سے چیلنجز اور مشکلات تھیں، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور ہمیشہ اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ دوستو، تھامس ایڈیسن 11 فروری 1847 کو امریکہ کی ریاست اوہایو کے ایک چھوٹے شہر میلانو میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والدین کے 7ویں بچے تھے۔ ایڈیسن بچپن میں زیادہ بیمار رہتے تھے، کمزور رہتے تھے اور ان کی سماعت بھی بہت کمزور تھی۔ جب وہ اسکول گئے تو ان کے استادوں نے انہیں کمزور ذہن کا بچہ سمجھا کیونکہ وہ عام بچوں کی طرح نہیں سیکھ سکتے تھے۔ ایڈیسن کے استادوں نے ان کے والدین کو بتایا کہ وہ کچھ خاص نہیں سیکھ سکتے، وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ دوستو، اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کی تعلیم اپنے ہاتھ میں لے لی اور انہیں گھر پر پڑھانا شروع کیا۔ ان کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی اور انہوں نے ایڈیسن کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ جو چاہیں کریں۔ ایڈیسن نے خود سے پڑھنا شروع کیا اور سائنس میں بہت زیادہ دلچسپی لینا شروع کی۔ جلد ہی انہوں نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں ایک چھوٹی سی تجربہ گاہ لیبارٹری بنا لی اور مختلف کیمیائی تجربات کرنے لگے۔ دوستو، ایڈیسن نے کم عمری میں ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں ایک ٹرین میں اخبارات اور مٹھائیاں بیچنا شروع کی۔ اسی دوران انہوں نے ٹیلی گرافی کا کام بھی سیکھ لیا اور جلد ہی ٹیلی گراف آپریٹر بن گئے۔ یہ ان کی محنت اور لگن کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہی خود کو کامیاب بنا لیا۔ دوستو، تھامس ایڈیسن کی زندگی میں سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب انہوں نے بجلی کا بلب بنایا، لائٹ بلب ایجاد کیا۔ ایڈیسن نے بجلی کے بلب کو ایک کامیاب، سستا اور طویل مدتی ذریعہ بنانے کے لیے کئی سال محنت کی۔ انہوں نے تقریباً 10,000 ناکام تجربات کیے لیکن ہار نہیں مانی۔ ایڈیسن کا مشہور قول ہے کہ میں ناکام نہیں ہوا، میں نے صرف 10,000 ایسے طریقے تلاش کیے ہیں جو کام نہیں کرتے۔ یہ بلب نہ صرف ان کی محنت اور مستقل مزاجی کا نتیجہ تھا بلکہ اس نے دنیا کو روشنی فراہم کی اور سائنسی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بجلی کے بلب کے علاوہ ایڈیسن نے بہت سی اور ایجادات بھی کی جن میں گراموفون، موشن پکچر کیمرہ اور بیٹری شامل ہیں۔ دوستو، ایڈیسن کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی کا راستہ ناکامیوں سے گزرتا ہے۔ وہ ہر ناکامی سے سیکھتے اور اپنے کام کو بہتر بناتے تھے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محنت، مستقل مزاجی اور ناکامیوں کے بعد بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایڈیسن نے ہمیں یہ سکھایا کہ مستقل مزاجی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ کسی چیز میں ناکام ہوتے ہیں تو اس سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایڈیسن کی کامیابی ان کی سخت محنت اور لگن کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے کبھی محنت سے گھبرایا نہیں اور ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے کام کرتے رہے۔ ایڈیسن نے اپنی ناکامیوں سے سیکھا اور انہیں ایک نئے موقع کے طور پر لیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ناکامی صرف ایک قدم ہے کامیابی کی طرف۔ ایڈیسن نے ہمیشہ نئے خیالات پر کام کیا اور تجربات کیے۔ وہ ہمیشہ کچھ نیا ایجاد کرنے کی جستجو میں لگے رہتے تھے۔ دوستو، تھامس ایڈیسن کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا کام محنت، لگن اور مستقل مزاجی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے کیونکہ کامیابی کا راستہ ہمیشہ مشکلات سے ہو کر گزرتا ہے۔